میرے امپلائی مجھے چھوڑ جاتے ہیں جبکہ میں ان کو کام سکھاتا ہوں، انرجی، وقت، پیسہ سب کچھ لگاتا ہوں. 6 ماہ سال کے بعد ادھر سے نکلتے ہیں، میرے سامنے کسی کمپیٹیٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. ابھی ریسنٹ ڈے سے مجھے ایک بزنس مین نے کال کی. بیسیکلی ان کا سیلون تھا اور سیلون پہ تقریباً 20 کے قریب ملازم کام کرتے تھے. ایک ملازم ان کے پاس پچھلے 10 سال سے کام کر رہا تھا. اب اس ملازم کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ تھا کہ جناب آپ کبھی میرے کمپٹیشن میں شاپ نہیں کھولیں گے، یعنی کہ سیلون نہیں بنائیں گے، اور خاص طور پر کوئی 5 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر انہوں نے طے کر لیا تھا، اس میں آپ بالکل بھی نہیں بنائیں گے. تو اس شخص نے کیا کیا کہ 10 سال کے بعد ان کے درمیان میں کوئی مسئلے مسائل ہوئے، یا ویسے اس کا اپنا دل کر رہا تھا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا، کام کرتے کرتے کسی کو تھوڑی سی شرارت سوجتی ہے. میں کہتا ہوں کہ شیطان کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے درمیان میں اور انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ تو اتنے پیسے کما گیا، میں کیوں نہ کماؤں. تو اس نے بھی یہی سوچا کہ یار یہ استاد تو پچھلے 10 سال سے مجھ سے کما رہا ہے، تو میں کیوں نہ اپنے کماؤں. تو اس نے الگ سے ایک بزنس شروع کر دیا، یعنی کہ سیلون کا بزنس. اور صرف شروع ہی نہیں کیا، اس نے جو کسٹمرز تھے یقیناً اس کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، تو اس نے ان کو ورگلانا بھی شروع کر دیا اور یہ دونوں کے درمیان میں لڑائی کی بہت بڑی وجہ بن گئی. اور یہاں تک کہ چونکہ ایگریمنٹ تھا وہ لیٹیگیشن میں چلے گئے. اب دونوں کا بزنس خراب ہو رہا ہے، پہلے والے کا خراب ہو رہا ہے، دوسرے والے کا چل نہیں رہا. تو کیا فائدہ اس چیز کا. اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا امپلائی آپ سے سیکھ کر آپ کے کمپیٹیٹر کے پاس چلا جاتا ہے. اگر تو آپ کو ایسی چیزوں کا سامنا ہے تو میں آپ کو 3 حل بتانے والا ہوں. جو 3 غلطیاں آپ کر رہے ان کو سولوشنز میں بدل لیں. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ زیادہ عرصے تک، لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کو نقصان بھی نہیں دیں گے. اگر آپ واقعی ایسا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے پیاروں سے ضرور سبسکرائب کروائیے گا. میں ہوں یاسین شاکر، بزنس کوچ، ٹرینر، NLP. سر 3 غلطیاں آپ کرتے ہیں، میم 3 غلطیاں کرتے ہیں. ان 3 غلطیوں کو آپ ٹھیک کر لیں تو یقیناً آپ کا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. پہلی چیز، آپ جب بھی کسی سیلز پرسن کو ہائر کرتے ہیں تو ہائرنگ میں سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. اچھا بھائی مجھے ضرورت ہے، ورکر کہتا ہے جی مجھے بھی ضرورت ہے، میں بلکہ آپ سے زیادہ ضرورت مند ہوں، آپ میرے مائی باپ ہو، مجھے کام دے دو، بس میں کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا. کام مل گیا، پیسے نہیں تھے، گھر روٹی نہیں پک رہی تھی، اب روٹی پکنے لگی ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھی جوتی ہے، سب کچھ مل رہا ہے. اب کام شروع ہو گیا تو اب نخرے شروع ہو گئے ہیں. اب وہ آپ کو تنگ کرے گا، اب وہ آپ کو بلیک میل کرے گا. سال 2 سال میں آپ اسے کام سکھاؤ گے تو ہوگا کیا؟ چونکہ آپ نے اسے ہائر کرتے ہوئے غلطی کی تھی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے، آپ کے ورکر کو بھی فائدہ ہے. لکھ لینا سنت ہے، تو آپ اس وقت ایک ورک پلیس ایگریمنٹ کیا کریں، جو کہ آپ نہیں کرتے. اس کے لیے پراپر ہم نے کورس دے رکھا ہے کہ آپ ہائرنگ جب کرتے ہو، میرا یہ ماننا ہے بینگ اے بزنس کوچ کہ ہائرنگ آپ کے ٹیم بیلڈنگ کی بنیاد ہے، بلکہ بزنس مینجمنٹ کی بنیاد ہے. اگر آپ ہائرنگ ہی غلط کر لو گے تو کیسے آپ صحیح کرو گے باقی سارا کام؟ میں مثال دیتا ہوتا ہوں، درخت آپ نے لگانا ہے یا پودا لگانا ہے، کل کو آپ نے اس کے پھل کھانے، سایہ لینا ہے، آپ نے اس کی لکڑی استعمال کرنی، تو بیج اگر آپ نے غلط لگا لی ہے تو مجھے بتائیں کون سا عقل مند ہے، ذی شعور ہے، یہ کہے گا کہ غلط بیج کا نتیجہ صحیح نکل سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے. ہائرنگ کا پروسیس ٹھیک کرنے کے بعد آپ کو دوسرا کام ان کے ڈیولپمنٹ کا کرنا ہے. فرض کر لیں آپ نے 1% یا 1 سے زیادہ پرسنٹس غلط رکھ لیے. اب آپ نے ہائر تو کر لیے ہیں، ملازم آپ نے رکھ لیے ہیں، ورکرز اپنے ساتھ جوڑ لیے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی ڈیولپمنٹ پر کام نہیں کرتے، یعنی کہ ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی ٹریننگ پر، آپ ان کو اپنے مطابق بنانے کے لیے کام نہیں کرتے، ان کو سکھاتے نہیں، پروفیشنل نہیں بناتے، تو آپ سوچیں کہ ایک شخص جو آپ نے غلط رکھ لیا ہے وہ آپ کو صحیح نتیجہ کیسے دے سکتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے آس پاس ایسے لوگ جوڑ لیے، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا، یہ جو تیرے آس پاس کے لوگ ہیں یہ لوگ نہیں، سارے کے سارے لوگ ہیں. تو جب آپ اپنے ساتھ لوگ ہی ایسے اکٹھے کر لیں گے جو آپ کے لیے روگ بن چکے ہیں، آپ کے لیے بوجھ بن چکے ہیں، یا آپ کے سسٹم کے لیے جھونکے بن چکے ہیں، تو پھر آپ بتائیں آپ کیسے ان سے پازیٹیو اور پروڈکٹیو ریزلٹس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے نا. تو پھر ایسی ٹیم کے لیے آپ کو ڈیولپمنٹل پروگرامز چلانے پڑتے ہیں. اکثر بزنس مین کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملازمین کی ٹریننگ کروایا کریں، وہ کہتے ہیں جی میں خود کرتا ہوں، جی ٹریننگ، بڑی ٹریننگ کرتا ہوں. تو ہم پوچھتے ہیں جی کیا فرق پڑا ہے؟ کہتے ہیں جی تک اثر نہیں ہوتا. بیسیکلی نہ تو آپ ٹرینر ہیں اور نہ ہی آپ پہ یہ کام ہے.
کیونکہ ایک بزنس مین اور ایک امپلائی کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے. آپ کو امپلائی بڑے قریب سے جانتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک ٹرینر یا ایک کوچ کو اس کے گھر والے نہیں مانتے نا, یعنی کہ اسے کچھ نہیں سمجھتے. بالفرض میں ہوں, میرے بچوں کے لیے میں کیا ٹرینر ہوں, یا میں اپنی بیوی کے لیے کیا ٹرینر یا کوچ ہو سکتا ہوں. ہاں وہ ریگارڈ کریں گے, لیکن چونکہ میری باتیں ان کے ساتھ کامن ہوتی ہیں, یا کوئی بھی کوچ اور ٹرینر ان کی باتیں کامن ہوتی ہیں, سو اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر وہاں پہ کوچ اور ٹرینر بنیں گے تو نہیں بات بنیں گی. آپ اپنی ماں کے لیے, باپ کے لیے, بہن بھائی کے لیے کیا کوچ اور ٹرینر ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طرح ایک بزنس اونر اپنے امپلائیز کے لیے کوچ اور ٹرینر نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے سیلریز, کہنا, اونچ نیچ, کبھی رویہ کیسا کبھی رویہ کیسا, آپ کے قریب سے آپ کے امپلائی آپ کو دیکھتے ہیں. ہاں وہ آپ کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں اگر آپ اس لیول پر ہیں, یعنی کہ پروفیشنل گرومنگ کے آپ کے لیڈرشپ سکلز اچھی ہیں, وہ آپ کو رول ماڈل بنا سکتے ہیں. آپ کو دیکھ کر آپ جیسا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کے بھاشن نہیں سن سکتے. یہ ایک پرابلم ہے, سائیکولوجیکل ہیومن پرابلم ہے. سو آپ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرتے ہیں؟ دوسرا ایک بڑا جواز جو بزنس مین پیش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سر اگر ہم ان کی ٹریننگ کروائیں گے تو یہ بھاگ جائیں گے, کسی اور کے پاس چلے جائیں گے, ہمیں کیا فائدہ. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے, آپ کم از کم جب تک آپ کے پاس ملازم ہے اور تب تک تو اس کی ٹریننگ کرے, کیونکہ وہ جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو تو تنگ نہ کرے, آپ کا تو نقصان نہ کرے. لیکن ہم تھوڑے سے پیسے بچا لیتے ہیں, اور ایک ان ٹرینڈ ملازم جو ہمارا نقصان کر رہا ہوتا ہے ہم سوچ بھی نہیں کر سکتے, کبھی میئر ہی نہیں کیا جا سکتا. میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 5 ملازم ہیں, یہ کم سے کم ایس ایم ایز 10 ملازم ہیں, تو ہم سٹینڈرڈ ایک نمبر لے لیتے ہیں 10 ملازم کا. ایک ملازم روزانہ آپ کا 100 روپے کا نقصان کرے, یا آپ کے 100 روپے چرا کر لے جائے, یا 100 روپے کا کسٹمر خراب کر دے, میں زیادہ پیسے نہیں بتا رہا, 100 روپے, تو 10 ملازم 1000 کا لاس کر رہے ہیں. ایک مہینے میں 30,000 کا لاس ہے, ایک سال میں 3,60,000 کا لاس ہے, 10 سال میں 36 لاکھ کا لاس ہے. یہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یہ میں نے 100 روپے کی بات کی تھی. آپ کی نظر میں 100 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن جب یہ کمپاؤنڈ ہوگا تو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا. اور یہی بڑا پرابلم ہوتا ہے جب بزنس مین یہ کہتا ہے کہ یار میری تو بچت ہی نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, ملازم بھی کام کر رہے ہیں, میں بھی کام کر رہا ہوں, سیلز بھی آ رہی ہیں, پیسہ بھی آ رہا ہے, لیکن سمجھ نہیں آتی جاتا ہے کدھر ہے. تو سر جب آپ کے ملازم صحیح طرح سے پرفارم نہیں کرتے یا آپ ان سے کام نہیں لے پاتے, تو یہ سادہ سا پرابلم جو میں نے آپ کو بتایا, اس کے بڑے سیویئر ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو اپنے ملازمین کی ٹریننگ کروائیں, کریں نہیں کروائیں. اس کے لیے آپ ہم سے رابطے کر سکتے ہیں. آپ پوری دنیا میں بے شمار اچھے لوگ ہیں, پاکستان میں اچھے لوگ ہیں, آپ کی لوکیلٹی میں ایسا بھی پرسن آپ کو ملتا ہے کیونکہ 3rd پرسن ہے, آپ ان کو بلوا سکتے ہیں اور بلوا کے اپنے ملازمین کی ٹریننگ کروائیں. نمبر 3, کیریئر پاتھ طے کرنا, یعنی کہ آپ کے ملازم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے پاس 5 سال کام کرے گا تو اسے کیا بینیفٹس ہوں گے, 10 سال کام کرے گا تو کیا بینیفٹس ہوں گے, اور اگر وہ 20 سال آپ کے نام کر دیتا ہے تو اسے کیا بینیفٹس ہوں گے, اس کی زندگی میں کیا ایڈیشن ہوگا. یعنی کہ دیکھو ہمیشہ چیزوں کو بیلنس رکھنا چاہیے. صرف آپ ہی نہیں کما سکتے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ فالٹی میتھڈ ہے, فالٹی مینٹالٹی ہے, فالٹی اپروچ ہے, غلط اپروچ ہے. ایسے پاسبل ہی نہیں ہے کہ صرف آپ تو منافع کماتے رہے اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ وہ پیچھے 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 جاتے رہے اور آپ ترقی کرتے رہے. ایسے نہیں ہوگا. آپ کو جو آپ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کو بھی ترقی کے پراپر مواقع دینے پڑیں گے. یہ آپ کا گھر ہو, آپ کے باہر ہو, آپ کی بزنس پلیس ہو, آپ کو ایسا کرنا ہی پڑے گا. اور یہی ایک منصفانہ طریقہ ہے. دیکھو آپ کسی کا رزق کسی کو دے نہیں سکتے, رازق تو اللہ ہے. آپ نے لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنے ہیں, اور یقین کیجئے جب آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. ہاں وقت لگتا ہے, تاخیر ہو جاتی ہے, ریزلٹس آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن آپ اپنی نیت ٹھیک رکھیے, نیت کا پھل ملے گا. میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ نیت کی بنیاد پر آپ کو مراد ملتی ہے. مراد کا مطلب جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کو پھل ملے گا. تو یہ 3 کام سر میم اگر آپ کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, مثلا ہائرنگ غلط کر رہے ہیں, ٹریننگ نہیں کروا رہے, کیریئر پاتھ آپ کے پاس نہیں ہے, تو لوگ آپ کو چھوڑ کر جائیں گے, نہیں رکیں گے آپ کے پاس.
تو جب آپ کے پاس لوگ نہیں رکیں گے، میں کبھی یہ نہیں سجیسٹ کرتا کہ آپ کے پاس 400 کی ٹیم ہو. سر آپ کے پاس 4 لوگ ہیں، آپ کے پاس 2 لوگ ہیں، تو 2 لوگ تو ٹھیک کام کریں نا. یہ 2 لوگ 11 کے برابر ہو جائیں گے، یہ 400 بھی ہو جائیں گے، لیکن جب بنیاد غلط رکھی گئی تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے امید ہے کہ ان 3 غلطیوں سے آپ بچیں گے اور ان کو آپ بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. چاہے آپ جتنے ہی لوگ اپنی ٹیم میں ہیں، آج تھوڑے ہیں کل زیادہ ہو جائیں گے، لیکن بنیاد صحیح ہونی چاہیے. امید ہے کہ بالکل آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس ٹریننگ سیشن سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. اس کو اگر آپ نے پسند کیا ہے، آپ کو آپ کے پرابلمز کا سولوشن ملا ہے، تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ 7:30 بجے ہر شام ایکٹیو رہا کریں. بیل آئیکن پر اگر آپ نے آل پر پریس کیا ہے تو پھر تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا. کوئی بھی سیشن مس کرنے والا نہیں ہوتا. آپ تمام سیشنز کو دیکھیے. یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے فری سیشنز ہیں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کیا جائے. پاکستان میں سیکھنے کا رواج نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس بڑے مسئلے سے نکلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سیکھنے سے انسان آگے بڑھتا ہے. لیکن سیکھے گا وہی جس کے یہاں سے آواز آئے گی، جو کوشش کرے گا اور اس کوشش کا ہی پھل ملے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ فری سیشن میں. 1000 سے زائد ویڈیو ٹریننگ سیشنز پڑھیں، سب کو دیکھیں، بہت کچھ ملے گا.